کہ امت میں اس وقت جو صورتحال پیش آ رہی ہے وہ کیا ہے، تو اب مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہماری بہت بڑی اکثریت جن فتنوں میں پڑی ہوئی ہے ان میں کئی ایک فتنے، کئی ایک آزمائشیں ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو فی الحال اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگرچہ تعداد اس کی گنے تو بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک مستقل چیز یہ ہے جو فتنے اس وقت پوری امت کو گھیرے ہوئے ہیں، عرب کیا اور عجم کیا، اور وہ لوگ جو بیرون ممالک، کافر ممالک میں رہتے ہیں وہ کیا، اور مسلمانوں میں رہنے والے کیا، ان میں بہت بڑا فتنہ ایک جس نے سر اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ الحاد اور الحاد پہ مبنی سوالات یہ کیے جائیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض، ان کی احادیث پہ اعتراض، اور پھر جھوٹی روایات اور جھوٹی احادیث سننا اور سنانا، اور ان جھوٹی روایات نے اتنا شدید نقصان پہنچایا ہے حدیث کے علم کو کہ وہ جو معترضین ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ ان ضعیف اور موضوع روایات کو بیان کرتے ہیں اور نیو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے فلاں عالم دین نے یہ حدیث بیان کی اور یہ حدیث اس طرف نشاندہی کرتی ہے، حالانکہ وہ سرے سے حدیث ہوتی ہی نہیں۔ جس واعظ اور عالم نے بیان کی اس کا علم بھی نہیں ہے، اور وہ جانتا بھی نہیں کہ علم کیا چیز ہے۔ اس کے باوجود وہ حدیث کی روایت پیش کرتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کتاب میں آ گیا اور اس حدیث کا درجہ کیا ہے، اور منکرین حدیث اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو، یہ اسی طرح ہے جیسے کسی گاؤں اور دیہات میں کوئی ڈاکٹر 2-3 جمع ہو جائیں جنہیں طب کا اصول کیا، جنہیں وہ زبان بھی نہیں آتی جس زبان میں میڈیکل میں پڑھاتے ہیں، اور پھر کوئی آدمی ڈاکٹروں کے خلاف تحریک چلائے اور کہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں اس نے یہ کہا۔ ارے یار وہ سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اس کی بات پر کس نے کان دھرنا ہے؟ اب اس کی مثال دیکھ لیں کہ احادیث پہ ان لوگوں کی طرف سے تنقید آ رہی ہے جو لوگ مثلا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہتے ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اگر آپ ان لوگوں کے خیالات جاننا چاہیں تو یہ سارا گروہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پر اتنی شدید تنقید کرتا ہے، اور یہ برملا کہتے ہیں کہ زہری فتنہ تھا، اور زہری کی احادیث وہ ساری اہل تشیع کی جڑ ہیں، اور کسی بھی طرح اس زہری کو معطل قرار دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو ماہرین حدیث کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو حدیث کا علم دنیا سے ختم ہو جاتا۔ یہ شاید انہوں نے نخبہ میں لکھا ہے۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے زہری کے بارے میں رحمہ اللہ، یہ بہت آسانی سے اس کا حوالہ مل جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے بڑی مصیبت یہ ملحدین ہیں جو الحاد کو پھیلا رہے ہیں۔ اس پورے گروہ کے چند عقائد ہیں۔ ان کا سب سے بڑا عقیدہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کا انکار ہے۔ ان کا بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ پھر قبر کے عذاب کا بھی انکار کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ لازماً احادیث پر تنقید کرے گا
کہ فلاں حدیث جو بخاری لائے ہیں، فلاں حدیث جو مسلم میں آئی ہے، فلاں جگہ آئی ہے، یہ سب غلط۔ پھر چوتھے نمبر پہ آ کے تمام وہ روایات جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی مدح میں ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے، یہ ان تمام روایات کا بھی انکار کریں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اہل بیت سے خاص طور پہ نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ سب ایک طرح کے لوگ ہیں اور یہ سب انہی چکروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ ان کا پانچواں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نکاح کے وقت عمر کیا تھی، اور یہ اس کو بھی بہت زور و شور سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ جو کچھ حدیث میں آیا ہے ان چیزوں پہ بحث ہو چکی، امت کے علماء لکھ چکے، سب چیزیں ہو گئیں پوری، اور ان کا پھر چھٹا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ صحیح احادیث میں سے وہ تمام احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں اور جن کا موضوع طہارت اور جنس اور ایسی چیزیں ہیں، یہ ان احادیث پر بھی پھر آ جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے۔ پھر تراویح کی نماز ان کا مسئلہ ہے۔ یہ 6-7 مسائل ایسے ہی ذکر کر دیے، ورنہ ان میں جو ہے سو وہ اس نتھی میں جڑا ہوا ہے، جو ہے وہ اس رسی میں پرویا ہوا ہے۔ اب ذرا اسے ٹٹولیں تو وہ پھر تراویح پہ بھی بحث کرے گا، پھر آپ اسے زیادہ ٹٹولیں گے تو قبر کا عذاب کا انکار کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار کرے گا، پھر وہ کھلتا چلا جائے گا۔ یہ سب ناسبیت ہے اور یہ سب منکرین حدیث کا وتیرہ ہے، یعنی احادیث کے انکار سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے اسے بیان کرنا، یہ بڑی گہری اور اہم بات ہے کہ جن احادیث سے یہ استدلال کرتے ہیں اور جن احادیث کی یہ بات کرتے ہیں، نتیجتاً اس کا انکار کرنا۔ ایک تو یہ کہ حدیث سے ثابت ہونے والی چیزوں کا جو رزلٹ نکل رہا ہے اس سے انکار کر دیا جائے۔ دوسرے یہ دعویٰ کرنا کہ جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے، آخر پہ پہنچ کے سب کا انکار اور اسے عقیدے کی صورت میں پیش کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی روایات مثلاً متواتر ہیں، ایک طرف ان کا یہ کہنا کہ ان کا انتقال ہو چکا، وفات پا چکے، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں۔ بھی اگر آپ احادیث کو مانتے ہیں تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے کی روایات 20 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت شدہ ہیں۔ اب یہاں آ کے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر جگہ ملے گا، آنکھوں میں دھول چونکنا کہ تہمت نہ لگے کہ ہم منکرین حدیث ہیں، اور صرف ان چیزوں کو بات کریں جو باتیں بقول یعنی بقول ان کے انہیں اس کفر میں معیت ثابت ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، سیدنا مسیح علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور کوئی گفتگو آپ سے ہو سکی تو ہم امت میں ہر صدی میں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ تمام امت پوری کی پوری حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی منتظر ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام منتظر ہیں اور ہر ایک نے اس کا اس بات کیا ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں جنہوں نے خاص طور پہ عقیدے کو باندھا ہے، ضبط کیا ہے، لکھا ہے، یہ سب کے سب اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، اس سے ثابت